اللہ سبحانہ کی بے حد حمد و ثنا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان ہمارے بزرگ، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچے اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ گرامی قدر میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، قرآن حکیم کی آج میں نے آپ حضرات پر 8ویں پارے سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں مجھے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ سبحانہ اپنے فضل سے توفیق دے دے درست بات عرض کرنے کی، اور ہم سب کو اللہ تعالی اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں، بھائیوں، اس سے قبل کہ میں الفاظ قرآنیہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، ایک بات تمہید کے طور پر مجھے آپ حضرات سے عرض کرنا ہے۔ میرے آج کے خطبہ جمعہ کی معروضات وہ بھی میرے ان تمہیدی کلمات کے پس منظر میں سنا جانا چاہیے، اور اس کو دین کی ایک ضرورت تصور کرنا چاہیے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان کی زہری جو صورتحال ہے، اس کے معیشت کے معاملات، اس کا نظام سیاست یا آسمانی، ارضی، دیگر آفات جو اس وقت اس خطہ کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کی حالت بڑی قابل رحم ہے۔ اللہ سبحانہ سے
یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ قادر مطلق اپنے فضل عمیم کی برکت سے پاکستان اور اس قوم کو ان تمام مشکلات سے نجات نصیب فرما دے۔ لیکن اس صورتحال میں کچھ وہ ہمارے عوامل یا ہماری زندگی کے نشیب و فراز، خواہ ان کا تعلق ہمارے معاشرے کے کسی عام انسان سے ہے یا وہ ہم پر اختیار رکھنے والے حکومتی اداروں سے ہے، ان کو جب ہم دیکھتے یا ان کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں ذرائع ابلاغ سے، اس وقت تشویش کا یہ پہلو اور بھی زیادہ ایک درد دل رکھنے والے انسان کے لیے پریشان کن ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہمیں ارضی اور سماوی مسائل اور مصائب نے گھیرا ہوا ہے، دوسری طرف ہم من حیث القوم بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر ایسے حالات میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اوپر اختیار اور اقتدار رکھنے والے لوگ نہ جانے یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں ہے یا وہ دانستہ طور پر یہ امور سر انجام دے رہے ہیں یا یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان خدشات میں سے کوئی بھی میرا خدشہ درست ہو تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور اگر یہ میرا خدشہ ہے تو اللہ سبحانہ مجھے معاف فرمائے کہ ہم ایسے امور کو قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر، جس کا نتیجہ سوا ہماری آنے والی نسلوں کی تباہی کے اور کوئی نہیں نکل سکتا، یا ہم سے ہماری دینی اقدار جو ہیں وہ ایک منظم سازش کے تحت چھین لی جائے تاکہ دنیا میں پاکستانی قوم بھی ایک ایسی قوم بن جائے جو بے راہ رو بھی ہو اور بے لگام بھی ہو اور اس کے اوپر کوئی باز پرس کرنے والا ادارہ جو ہے وہ نہ رہے۔ یہ صورتحال میرے آپ کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، جس کا اظہار کیے بغیر کوئی محب وطن یا دین کے ساتھ اخلاص کا رشتہ رکھنے والا مسلمان وہ رہ نہیں سکتا۔ میں اس کی مختصر چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی ماضی قریب میں آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو امت کا ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ ہم حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم الانبیاء اس معنی میں مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول یہ حضور کی اطلاع کے مطابق ہے، اور آپ کوئی جدید نبی نہیں ہوں گے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مبلغ اور تابع ہو کر کے آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراط قیامت میں شمار فرمایا ہے۔ اس ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارے ماضی قریب میں اس وقت کی حکومتوں نے یا ان کے اہلکاروں نے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر اس آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ لازمی امر ہے کہ اس کے اوپر مسلمانوں میں اضطراب کا ہونا یہ ایک فطری امر ہے، یہ دین سے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سو مسلمان پریشان ہوئے، اب بھی پریشان ہیں۔ اسی طرح اس سے قریب ماضی میں سود کے مسئلے پر وقت کی کسی حکومت کا عدالتوں میں یہ استدعا کرنا، یا اس وقت کے سربراہ مملکت کا قوم کے علماء کو یہ کہنا کہ سود کے مسئلے پر غور کیا جائے تاکہ دنیا میں نظام معیشت کے ساتھ ہم اسی نظام کے ساتھ چل سکیں جس کی بنیاد سودی نظام کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو تکلیف کا پہنچنا ان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور اس کے اوپر اپنے رد عمل کو ظاہر کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، کیونکہ سود کے مسئلے کو اللہ سبحانہ نے اور اس کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا۔ اس طرح کے متفق علیہ مسائل کو جس وقت کوئی وقت کی حکومت یا کوئی ادارہ یا کوئی سوسائٹی میں منظم تنظیم اس طرح کے امور کو چھیڑے گی، معاشرے میں اضطراب کا ہونا یہ ایک فطری امر ہے، یہ سیاست نہیں ہوتی۔ اب ایسے ہی صورتحال میں میرے پاس وقت نہیں اتنا کہ میں ان سابقہ مثالوں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ہمارے ہاں آج کل ایک نئی باعث چھڑ گئی ہے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، جس کو انگریزی کے لفظوں میں ٹرانسجینڈر کے نام سے لکھا اور پڑھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں میں ایک سادے سے الفاظ میں اس کا مفہوم یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے دوستوں میں، ہماری بہنوں میں اللہ معاف کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جیسی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس آئین اور اس قانون کے تحت گویا ہم ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ آج کوئی نوجوان چاہے کہ میں لڑکی بن جاؤں تو قانوناً اس کو اجازت ہوگی۔ آج کوئی بچی یہ چاہے
کہ میں مردانہ اوصاف کی حامل ہو جاؤں، اس کو اجازت ہوگی قانون کے تحت۔ اور بدقسمتی سے اگر میری اطلاع یہ درست ہے تو بدقسمتی سے اس کو کسی حد تک قانونی شکل دی جا چکی ہے، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، اسمبلی کی بحث میں نہیں سن سکا، سینٹ کے ایک معزز ممبر کی تقریر سننے کا مجھے اتفاق ہوا۔ اس بیچارے نے اس کے اوپر بڑا واویلا کیا کہ اگر ہم یہ آئین پاس کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک قانونی شکل دے دیتے ہیں تو ہم معاشرے میں بہت بڑی ایک بے راہ روی کا راستہ کھول رہے ہیں، جس کے اوپر کنٹرول کرنا پھر ہمارے لیے، عام آدمی کے لیے تو کیا، کسی حکومت وقت کے لیے بھی یہ نہایت مشکل امر ہو جائے گا۔ میں اس فاضل معزز ممبر کو ذاتی طور پر جانتا نہیں، لیکن اس کے لب و لہجے سے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا کوئی رکن ہے، مگر اس کی آواز کو سنا نہیں کیا۔ میں جماعت اسلامی کا ممبر نہیں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت سے متعلق نہیں ہوں، مگر اس کو سنا نہیں گیا، اور اس کی اس تنبیہانہ گفتگو کے باوجود اگر یہ بل پاس ہو گیا ہے اور اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے بحیثیت ایماندار کے میں یہ عرض کروں گا کہ قہر الہی کو دعوت دینے کا کوئی اور بڑا سبب اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس کے اوپر، اس قانونی حیثیت کے اوپر میں تفصیل سے بات جو ہے وہ آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ قوم لوط، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات، وادی سدوم اور قوم عمورہ، ان کے احوال بڑی تفصیل میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان آیات کو پوری طرح سے احاطہ کرنے کا اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ نے اس قوم کی بدعملی کو بیان کرنے کے بعد اس پر نازل ہونے والے عذاب کو بیان کرنے کے بعد دنیا کائنات کے انسانوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ اس بدعملی کا وبال سوائے اس کے اللہ کی بارگاہ سے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایسے ناہموار معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا قہر پتھروں کی شکل میں برسے۔ عزیزوں، ہم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا آج میرا آپ کا ملک پاکستان، ہمارے اوپر کوئی یہ پہلے سے کم افتاد پڑی ہوئی ہے کہ جس کے باعث ہمیں تنبیہ نہیں ہو رہی؟ ہمارے اوپر معیشت کا نظام زندگی جو تنگ کر دیا گیا ہے، کیا ہمیں یہ تنبیہ ہمارے کرنے کے لیے کافی امر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور جھکے؟ ہمارا سیاسی نظام اتنا ان بیلنس ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے والے لوگوں کو یا حکومتی اداروں کے چلانے والے ذمہ داروں کو خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم قوم کو اس گرداب سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے ہمارے لیے؟ اس تنبیہ کے باوجود کسی اسمبلی کا اس بل کو کی حمایت کرنا اور حکومت وقت یا حکومتوں، پہلی حکومتوں کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا، اس ٹرانسجینڈر کے لیے، وہ سارے ذمہ دار کیا اس قدر بدھو لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ناواقف ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کون سا مستقبل دے رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
یہ میرے لیے بھی سوچنے کے لائق ہے کہ میں اپنی بچیوں کے لیے کیا سوچ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کیا سوچ رہا ہوں، اور یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے اوپر حکومت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ضرور ہوگا۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں کسی تفصیل میں جائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث رکھتا ہوں، لیکن پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائے جو آج میں نے عنوان خطبہ کے طور پر انتخاب کی ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے بالکل سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ کس انتظار میں ہیں؟ یہ فقط اس امر کی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس پیغام موت لے کر کے آ جائیں، او یاتی عذاب او یاتی ربک، یا یہ کہ تمہارے رب کا عذاب ان کے اوپر آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آثار قیامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان میں سے کچھ نشانیاں ان کے اوپر ظاہر ہو جائیں، اس کے سوا کسی اور امر کا انتظار نہیں کر رہے، تب ایمان لائیں۔ ان کو ایمان لانا ناکافی ہوگا، ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت مومن نہ بنے، اس وقت ایمان نہ لائیں جس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے سود مند ہو سکتا تھا۔ ہلاکت کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہلاکت کو دیکھ کر اگر کوئی اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے اس کے لیے مغفرت کا سوال کافی نہیں ہے۔ مغفرت تب مانگو ہلاکت سے پہلے جب اللہ سبحانہ نے آپ کو امن کے حالات دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آثار غضب کو دیکھ کر کے اس کے اوپر میں آپ توبہ کی طرف متوجہ ہوں، ایمان کی طرف متوجہ ہوں، عزیزو یہ چیز ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں ہوگی۔ آئیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، اور محدثین میں سے امام بخاری، امام مسلم نے اتفاق کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرمایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے تھے۔ بڑی توجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا۔ اس کی تعبیر علماء نے یہ بیان فرمائی بقبض العلماء، کہ دین پسند علماء جو ہیں وہ دنیا کے تختے سے اٹھ جائیں گے، علماء نہیں رہیں گے، دین اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ اور دوسری نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، وَيَكْثُرُ الزِّنَا، بدکاری عام ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وَيَكْثُرُ شُرْبَ الْخَمْرِ، شرابیں عام پی جائیں گی۔ اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین نے جو فکرہ نقل کیا، میں اس کو سادے لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ لوگ شرابیں یوں پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے لوگ گھٹا گھٹ شرابیں پئیں گے، کثرت سے شراب پی جائے گی۔ حضور نے فرمایا، اور فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالِ وَيَكْثُرُ النِّسَاء، مردوں کی تعداد کم ہوگی
عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے مینشن فرمایا، حضور فرمایا ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی دادی، کوئی پھپھی، کوئی خالہ، کوئی بیٹی، کوئی بہو، ان شکلوں میں ایک ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کا دوسرا خلاصہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، عزیزو بخدا مجھے کسی سے مخالفت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے دلوں کو تنگ کروں، لیکن میرا ایک دکھ ہے، میں دین کا ایک نمائندہ ہوں، ہمیں دین کے بارے میں جس امر کی وضاحت کرنا ہو اس کی کرنا چاہیے۔ اسی دکھے دل کے ساتھ میں یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیسے دور میں داخل ہو گئے ہیں، ہم کس معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں کہ ہمارے جیتے جی بچیوں کو، ہمارے جیتے جی ہمارے بیٹوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ تم کل کلا چاہو تو مرد سے تم عورت بن سکتے ہو، تم کل کلا چاہو تو عورت سے تم مرد بن سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عورتوں کو پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں ہو کر کے مردوں کی شباہت اختیار کرے۔ حضور نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد ہو کر کے عورتوں کی شباہت اور شکل اختیار کرے۔ جائے کہ کسی مرد کا اپنے آپ کو عورت بنوا دینا، کیا حالات ہم دے رہے ہیں قوم کو، کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ سنیے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ہمارے بیٹھے بیٹھے ایک دیہاتی سا بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یہ حدیث پاک سماعت فرما لے، میرا بیان پورا ہے، میں انشاءاللہ اس ٹرانسجینڈر کے اوپر زندہ میں رہا تو اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے بات عرض کروں گا اور آپ سننے کی حوصلہ پیدا کریں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ایک دیہاتی سا بندہ، عربی آدمی آ کر کے پوچھتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے، متسا یا رسول اللہ، حضور فرماؤ نا قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھنڈے دل سے سنو، کوئی عام آدمی ہے وہ بھی، کوئی سرکاری اہلکار ہے وہ بھی سنے، میرے آپ کے رسول نے فرمایا، محمد عربی نے فرمایا، تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی کب؟ اذا ضیعت الامانہ، جب امانتوں کو ہڑپ لیا جا رہا ہوگا، امانتوں کو ضائع کیا جا رہا ہوگا، تب قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ وہ عربی دیہاتی بندہ تھا، بات سمجھ نہ سکا، سوال کو دہرایا۔ اللہ کے رسول فرمائے کیف اذاعتھا، یا رسول اللہ امانت کو ضائع کرنے کا معنی کیا ہے؟ سنیے گا، پہلی بات تسلی سے، میں آپ کو کہتا ہوں جی یہ میری اینک ہے آپ کے پاس بطور امانت، میں کل آؤں گا آپ سے لے لوں گا، آپ میری یہ چیز مجھے کل آنے پر واپس کر دیتے تو یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ عرف عام میں ہمارا ہم یہی سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، آپ نے مجھے 1000 دیا، میں نے اسی طرح وہ 1000 کا 1000 لوٹا دیا، تو یہ امانت کی ادائیگی ہے، ہم عام معنی یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن میں اس حدیث کے اوپر آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں، آپ جتنے دوست میرے بیٹھے ہو، جتنے بھائی بیٹھے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں کہ امانت کا مفہوم فقط یہ نہیں ہے
کہ میں آپ کو اینک دوں اور آپ اینک میری اسی کی جو کی توں واپس کر دیں؟ اس عربی نے سوال کیا، اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے امت کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ دیہاتی آدمی تھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کئی فائداتھا، امانت کا ضیاع، امانت کا نقصان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسد الامر الی غیر اہلہ، جس وقت کوئی معاملہ ایسے شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کا وہ اہل نہیں ہو۔ میں اگر آپ کی بات کروں گا یا آپ کے کسی لیڈر کی بات کروں گا تو آپ میرے سے غصہ ہوں گے۔ میں خود تختہ مشق بنتا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، مجھے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اگر مجھے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جاہل آدمی ہے آپ نے مجھے منبر دے دیا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملات حکومتوں کے، قوموں کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فانتظر الساعہ، پھر تب تم قیامت کا انتظار کرنا، قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کی وضاحت اگر میں کروں گا تو میرے مسجد کے منتظمین مجھ سے غصہ ہو سکتے ہیں، نمازی مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، محلے کے لوگ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اس ملا کو نکالو، کہہ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو اس فکرے کی وضاحت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جسے علماء نے عطائے رسول فی الہند کہا ہے، اللہ کے رسول کی عطائیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اتنا بڑا محدث آدمی، وہ اس فکرے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اذا فوض الامر من سلطنتہ او امارتہ لے غیر آلہ، جب سلطنت کے امور، جب امارت کے امور نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو لوگوں پھر رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تمہیں چاہیے کہ تم قیامت کا انتظار کرو۔ میں بغیر کسی تبصرے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ ٹرانسجینڈر کا بل کا پاس ہونا، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین سے، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں وفاقی شرعی عدالت کے ججوں سے، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں وقت کی عدلیہ سے، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں وقت کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ آپ نے کس بنیاد پر میری نسل نو کی نسل بگاڑنا کا بل پاس کر دیا ہے، مجھے کوئی تو جواب دے نا۔ اگر اس کے اوپر کوئی شخص لے دے کرے، ہمارا نظام عدل اتنا گمبھیر ہے کہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ فرض کیجئے میں جذباتی ہو کر کے میں ایک مولوی، میں کہتا ہوں جی میں نظریاتی کونسل میں اس کی کمپلین کروں گا، اس کے اوپر میں مقدمہ قائم کروں گا، نظریاتی کونسل سال ہا سال تک میری اس عرضداشت کو سنے گی، ہوں گے وہ علماء ہی، اس کا سربراہ بھی کوئی عالم ہوگا، لیکن جب وہ اس کے بارے میں فیصلہ حق میں یا نہ حق میں کر دے گے تو پھر یہ کافی نہیں ہوگا، پھر یہ اسمبلی میں جائے گا، اسمبلی میں جہاں بیٹھنے والے بددیانت ممبران ہمارے، میرے ایم این اے جھوٹ بولنے والے، میرے ایم پی اے جھوٹ بولنے والے، وہ میری درخواست پر غور و فکر کریں گے، وہ اسلامی نظریاتی شرعی کونسل کے اس فیصلے کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، پھر یہ سینٹ میں جائے گا،
پھر صدر مملکت کی، کتنے سال بیتیں گے اس کے اوپر؟ ہمارا نظام عدالت اس قدر گمبھیر بنا دیا گیا ہے کہ ہم کسی مسئلے کا فوری حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرا یہ دکھ آپ اس سے واقف ہوں گے۔ ٹرانسجینڈر کا بل یہ جس شخص نے بھی تیار کیا، جس ادارے نے تیار کیا، مجرم ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاس کیا، اللہ کے رسول کے مجرم ہیں وہ لوگ۔ ہائے اللہ، تو ہمیں یہ دن دکھائے کہ میرا بچہ میرے سامنے نوجوانی کی عمر ایک خسرا بن کے پھرتا ہو، میری بیٹی میرے سامنے سینہ تار کر کے کھڑی ہو کہ بابا میں اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ پھر کل کلاں یہ بھی وقت آئے گا کہ جیسے یورپین ممالک میں لڑکے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، آپ کو یہ اجازت بھی دینا پڑے گی۔ کس صورتحال کے ہم سامنے جا رہے ہیں؟ ہم کس معاشرے کے افراد ہیں؟ افراد ملک بے بس ہو چکے ہیں ان ارباب اقتدار کے۔ مجھے ماننا ہوگا، آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے نااہل لوگوں کو، وہ آج کے حاکم ہیں یا آج سے پہلے کے، ہم نے نااہل لوگوں کو اپنے وقت کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھالنے دی ہے۔ اگر یہاں کچھ خدا خوفی رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے تو کوئی تو بات کرتا۔ عزیزو، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سُوِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، جب تو ہمارے معاملات کسی نااہل کے سپرد کر دیے جائیں، نبی اکرم فرماتے فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ آج حالات مجھے آپ کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں تکلیف میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی ہر ذی شعور انسان جسے اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے، جسے اپنے گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کا فکر ہے، وہ تکلیف میں ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ آئیے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم ارشاد کا ایک مفہوم سن لیں۔ حضور سے ابو ہریرہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں، میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب مال فے کو ہڑپ کیا جائے، نمبر 1، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، نمبر 2، زکوٰۃ کو چٹی سمجھا جائے، نمبر 3، علم صرف دنیا کی غرض کے لیے پڑھا جائے، 4، جب مرد عورتوں کی مانے، 5، جب ماں کی نافرمانی کی جائے، 6، جب دوستوں سے لوگ خوش رہے، باپ سے جھگڑے ہوں، 7، جب مسجدوں میں فتنے فساد ہوں، 8، قوموں کے سردار نافرمان قسم کے لوگ بن جائیں، 9، قوموں کا سردار رذیل ترین آدمی ہو، آدمی کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے والیاں عام ہو جائیں، شرابیں عام پی جائیں۔ 13 علامتیں محمد رسول اللہ نے بیان فرمائیں، 13 علامتیں۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں، مدینے کا تاجدار یہ کہتا ہے، امت کو سمجھاتا ہے، جب یہ حالات تمہارے سامنے پیدا ہو جائیں تو پھر لوگوں دیکھنا، تم پر سرخ آندیاں آئیں گی۔ کیا آئیں گی؟ سرخ آندیاں آئیں گی، زلزلے پیدا ہوں گے، خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا۔ یہ ایک مسخ کی صورت ہے۔ میرا چہرہ بگڑ جائے، معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، آپ میں سے کسی کا چہرہ بگڑ جائے، مسخ ہے۔ اور یہ مسخ ہے
کہ کسی جیتے جی مرد کو آپ عورت بنا دیں، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس وقت یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسے، انتظار کرنا۔ یہ ساری علامتیں آج اگر میرے اندر آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، بحیثیت مسلم کے، مومن کے، مجھے ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے، ان کے ایمان کو بچانا، ان کی زندگی کو محفوظ کرنا، یہ میرے آپ کا اوپر لازم ہے۔ آئیے ہم دین کا درد رکھتے ہوئے، میں کم از کم آپ کی موجودگی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے کلیتاً اس ٹرانسجینڈر بل سے مکمل طور پر اختلاف ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ امت کے اوپر ظلم ہے، قوم کے اوپر ظلم ہے، پاکستان کے اوپر ظلم ہے، پاکستان کے 73 کے آئین کے یہ خلاف ہے، اس لیے کہ 73 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا سپریم لا جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ کس جانب ہم جا رہے ہیں؟ ہمیں جہلوں کی دنیا سمجھ لیا ہے، ہم اس کے اوپر روئیں گے نہیں، ہمیں رونے بھی نہیں دیتے ہو۔ لوگوں، پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھو کہ حالات ہم کو کس دائرے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ میرا رحم فرمائے کہ میری قوم محفوظ ہو، میرے بچے محفوظ ہوں، میری نسل محفوظ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔